کا بھی حق ادا کر دیا، میں نے باپ کا بھی حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ماں کا حق کیسے ادا کر دیا، تم نے باپ کا کیسے حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں کوئی شخص ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تم نے کیسے حق ادا کر دیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاندھے پر میں نے ماں کو بٹھایا، ایک کاندھے پر میں نے باپ کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں نے خانہ کعبہ کا طواف کروایا، میں نے ماں باپ کو پیدل حج کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں کا بھی حق ادا کر دیا، میں نے باپ کا بھی حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ سنو، تم نے ماں کے دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں تو وہ ہوتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے جب تمہیں بخار آتا تھا ماں تڑپ جاتی تھی، ماں تو وہ ہوتی ہے جب تم پریشان حال میں ہوتے تھے ماں تمہاری تڑپ جاتی تھی۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے چرنوں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، چائنا کے اندر واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا ایک ماں دیوار میں دوی، دیوار جیسے گری، وہ ماں اس دیوار میں دب گئی۔ جب اس کو نکالا گیا ماں بھی زندہ نکلتی ہے، بچہ تھا معصوم وہ بھی زندہ نکلا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، میڈیا والے نے جب اس ماں سے پوچھا یہ بتلاؤ تمہارے جسم میں طاقت تھی، تمہارے جسم میں خون تھا، تم زندہ نکلے یہ تو ہے، لیکن تمہارا معصوم بچہ کیسے زندہ نکلا؟ ماں کے جملے کو سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ ماں ہوتی ہے۔ میڈیا والے نے پوچھا، ماں نے کہا سنو میڈیا والے، میرا معصوم بچہ کیسے زندہ رہا؟ جب تک میرے جسم میں خون تھا، جب تک میرے جسم میں خون تھا، جب تک میرے پستان میں دودھ تھا، میں اپنے بچے کو، معصوم بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب میرا دودھ خشک ہو گیا، ختم ہو گیا، میں نے ہاتھ کی ایک انگلی کو چبایا، ہاتھ کی دوسری انگلی کو چبایا، ہاتھ کی تیسری انگلی کو چبایا، ہاتھ کی چوتھی انگلی کو چبایا، ہاتھ کی پانچویں انگلی کو چبایا، میں نے 10 کے 10 انگلی چبا کر کے میں نے اپنے بچے کو، میں نے خون جگر پلا کر کے اپنے بچے کو زندہ رکھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماں کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس دھرتی پر اگر کوئی کہے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج طے کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ ہم ماں کی خدمت کریں گے، ماں اور باپ کی خدمت کر کے ہم انشاءاللہ جنت کمائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، واقعہ یہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا سعودی عرب کا امام جس کا نام امام السدیس ہے۔ امام السدیس دنیا والوں کو ایک میسیج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا امام کیسے بنا؟ امام السدیس یہ کہتے ہیں سنو دنیا والوں، میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج میں خانہ کعبہ کا امام ہوں۔ اگر میری ماں مجھے دعا نہیں دیتی تو میں آج خانہ کعبہ کا امام نہیں ہوتا۔ ماں نے کہا بیٹا کہ میں نے مہمان کے لیے سالن بنایا تھا اور تم نے اس میں ریتا ڈال دیا، مہمان کیسے کھانا کھائے گا؟ ماں کو غصہ آیا، ماں نے غصے میں بد دعا نہیں دی، ماں نے غصے میں اپنے بچے کو، امام السدیس کو دعا دی، جا بیٹا تمہیں اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ اگر میں آج امام ہوں تو یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، انشاءاللہ ماں کی خدمت کریں گے، جب تک جان میں جان ہے تو انشاءاللہ ماں کی خدمت کریں گے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ معاشرے کا جائزہ لیجئے، گاؤں کا جائزہ لیجئے، محلے کا جائزہ لیجئے، ہر باپ پریشان نظر آتا ہے۔ کیوں نوجوان ساتھیوں، بزرگوں؟ جب تم شادی کر کے آتے ہو یہ کہنے لگتے ہو کہ ہمارے اب پریوار بڑھ گئے، اب ہمارے بچے بڑھ گئے، یا دل پر ہاتھ رکھو، اس باپ نے کبھی یہ کہا جب تم ایک بیٹے تھے، باپ نے کبھی یہ کہا کہ بیٹا اب تم میرے اوپر بوجھ ہو گئے؟ باپ نے کبھی یہ کہا جب تم 2 بھائی ہو گئے کہ بیٹا تم 2 بھائی ہو گئے؟ باپ نے کبھی یہ کہا تم کو دنیا والوں سنو، کبھی تم جب 3 بھائی ہو گئے باپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم 3 بھائی تو تم 3 بھائی ہو گئے، ہمارے خرچے بڑھ گئے، تمہیں کوڑے دان میں ڈال دوں گا؟ باپ نے کبھی یہ نہیں کہا۔ تم 4 بھائی ہو گئے، باپ نے پھر بھی کما کر کے تمہیں کھلایا۔ تم 5 بھائی ہو گئے، 6 بھائی ہو گئے، 7 بھائی ہو گئے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں،
باپ نے کبھی ہمت نہیں ہاری، لیکن تمہیں مزدوری کر کے، تمہیں کما کر کے تمہیں پوسا پالا بڑا کیا۔ انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پوسا پالا بڑا کیا، اسی طریقے سے ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماں باپ کا سایہ اگر سر پر ہوتا ہے، انسان سب سے طاقتور انسان بن جاتا ہے، لیکن جب ماں باپ کا سایہ سر پر سے ختم ہو جاتا ہے، انسان سب سے کمزور انسان بن جاتا ہے۔ باپ نے بیٹے کا امتحان لیا، باپ نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد پوچھا، بیٹا یہ بتلا دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے کا سینہ چوڑا ہوا، بیٹا کہنے لگتا ہے کہ ابو جان دنیا کا سب سے طاقتور انسان میں ہوں، دنیا کا سب سے پاورفل انسان میں ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا اب تیرے سر پر سے میں ہاتھ نیچے رکھتا ہوں، تیرا امتحان لیتا ہوں، یہ بتلا دنیا کا سب سے کمزور انسان کون ہے؟ باپ مایوسی کے ساتھ کہنے لگتا ہے بیٹا مایوسی کے ساتھ کہنے لگتا ہے میں دنیا کا سب سے کمزور انسان بن گیا۔ نہ باپ نے پوچھا بیٹا جب میں نے تیرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور میں نے تم سے یہ پوچھا دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے، تم نے کہا میں، ایسا تم نے کیوں کہا تھا؟ کہا کہ ابو جان جب باپ کا سایہ سر پر ہوتا ہے، جب ماں کا سایہ سر پر ہوتا ہے، انسان سب سے طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹا جب میں نے تیرے سر پر سے ہاتھ نیچے رکھا تم سے پوچھا دنیا کا سب سے کمزور انسان کون ہے، تم نے کہا میں، ایسا تم نے کیوں کہا؟ کہا کہ اس وقت آپ کا سایہ میرے سر پر سے نیچے آ چکا تھا، اس لیے میں دنیا کا سب سے کمزور انسان بن گیا۔ ماں باپ اگر زندہ ہے تو ہم سب سے طاقتور انسان ہیں، اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم سب سے کمزور انسان بن جاتے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج محلے میں جائزہ لیجئے، ہر ماں پریشان نظر آتی ہے۔ آج گاؤں میں دیکھیے ہر باپ یہ شکایت کرتا ہو نظر آتا ہے، میرے بیٹے میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ماں یہ شکایت کرتی نظر آتی ہے، میرے بیٹے نے جیسے شادی کی مجھے گھر سے دھکا مار کر کے نکال دیا۔ کبھی آپ نے دل پر ہاتھ رکھا، وہ ماں جس کو تم مار کر کے دھکا مار کر کے گھر سے نکال دیتے ہو اس کے ہی گھر سے بے گھر کر دیتے ہو۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچو اس ماں نے مجھے کس طریقے سے پالا، ٹھنڈک میں پالا، گرمی میں پالا، ہر جگہ انہوں نے میری نگرانی کی، لیکن آج جب تم بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل بن گئے، جب تمہارے جسم میں طاقت ہو گئی، تم ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہو۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور نوجوان ساتھیوں، بزرگ، اللہ کے نبی نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے آج اس جلسے سے ایک پیغام لے کر کے جائیں، میسج لے کر کے جائیں، انشاءاللہ ہم جب تک زندگی رہے گی ہم اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ میں کھلائیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ کریں گے ماں باپ کی خدمت۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میں اصلاح معاشرہ کے طرف سے ایک پیغام آپ کو دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے بڑے بڑے شیخ یہاں پر موجود ہیں، میں اصلاح معاشرہ کے موقع سے آپ کو ایک پیغام، ایک خوبصورت پیغام دے کر کے میں کوشش کروں گا کہ اس پیغام کی آپ حفاظت کریں، اس پیغام کو آپ دل سے سنیں۔ جو ہماری بیٹیاں آج پریشان نظر آتی ہے، جو ہماری ماں آج پریشان نظر آتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت صحیح سے نہیں کی۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آپ کو یہ بتاؤں کہ ماں جب بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی میرے اوپر بوجھ ہے، بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے، بیٹی گھر کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹی گھر کے لیے برکت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر آئے تو آپ کے آنے سے پہلے کیا نظام تھا؟ آپ کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیٹیوں کو سمان ملا، بیٹیوں کو عزت ملی، اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماں کو جینے کا سلیقہ ملا۔ آج بیٹیاں اگر گھر میں پیدا ہو، ابھی میرے نظروں کے سامنے ایک شخص کیا، بس ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے یہ کہا اپنی بیوی سے اگر تیسری بیٹی اگر تم نے جنم دے دیا میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ ارے کیا یہ وہ لڑکی فیکٹری میں وہ پیدا کرتی ہے بچی کو؟ یہ تو اللہ کی طرف سے یہ دین ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے۔ اگر 2 بیٹی کیا 3 بیٹی اگر ہو جائے اس پر بھی آپ کو خوش ہونا چاہیے، 4 بیٹی
बेटी हो जाए उस पर भी आपको खुश होना चाहिए। जितनी बेटी बाप से मोहब्बत करती है उतना कोई इस दुनिया में आपसे मोहब्बत करने वाला नहीं है। अगर बेटी अगर आपके घर में है आपके लिए रहमत है, बरकत है। आपको बताऊं, एक शख्स के यहाँ एक बेटी हुई और उसके 4 लड़के थे। क्या हुआ उसके साथ? उस बाप को बेटी होना बोझ महसूस हो रहा था। बाप ने ये कहा कि मेरे घर में मेरी बेटी बोझ महसूस हो रही है। ऐसा करते हैं, इस बेटी की फौरन शादी कर देते हैं। आनन फानन उस बेटी की शादी हो गई। और जानते हैं क्या हुआ? बाप की तबीयत बिगड़ती है अचानक। बाप ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा चलो अस्पताल लेकर के जांच करवाओ, आखिर मुझे क्या हो गया, मेरे सीने में जलन हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बाप को बेटा हॉस्पिटल लेकर के जाता है और जाने के बाद जब चेक करता है उसके गुर्दे फैल हो गए थे। नौजवान साथियों सुनो इस पैगाम को और अपने दामन में बांधो, बेटियां बोझ नहीं होती है। कौम के नौजवानों, कौम के वो बाप सुनो जो बेटियों को बोझ समझते हैं। जब उसकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर साहब ने कहा आपको गुर्दे की जरूरत है। कहा डॉक्टर साहब बड़े पैसे हैं मेरे पास, आप मेरे गुर्दे का इंतजाम कर दीजिए। डॉक्टर साहब बड़ी जमीनें हैं मेरे पास, आप मेरे गुर्दे का इंतजाम कर दीजिए। डॉक्टर साहब जितने पैसे खर्च हो जाए लेकिन आप मेरे गुर्दे का इंतजाम कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा गुर्दे का वसूल हुआ करता है, एक ज़ाब्ता हुआ करता है। गुर्दा अपने लोगों का काम क्या करता है? कहा आपके लड़के हैं? कहा डॉक्टर साहब मेरे 4 लड़के हैं। जायदाद तकसीम करने की बारी आई, मैंने 4 लड़कों में जायदाद को तकसीम कर दिया। मेरी एक बेटी थी, मैंने उसे जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया। कौम के नौजवानों सुनो, डॉक्टर साहब ने कहा अगर आपके 4 लड़कों में से अगर कोई लड़का तैयार हो जाता है गुर्दा देने के लिए, आप जिंदगी के लम्हात और गुजार सकते हैं। जब पहले लड़के को बुलाया, कहा बेटा मुझे गुर्दे की जरूरत है, आप गुर्दा दे दो। कहा कि मैं गुर्दा नहीं दे सकता अब्बू जान, आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं, मैं गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। कौम के नौजवानों, दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया। तीसरे बेटे को बुलाया, उसने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया। चौथे बेटे को बुलाया, उसने भी कहा मैं भी गुर्दा नहीं दे सकता। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, गांव में शोर हो गया, मोहल्ले में ये हो गया कि फलां शख्स के पास बड़ी दौलतें हैं, बड़ी जमींदारी है, बड़े बड़े कारखाने हैं, लेकिन वो जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं। 4 लड़के थे, जायदाद तकसीम कर दी, 4 लड़कों में बेटी को कुछ नहीं दिया। और जानते हैं 4 लड़कों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। ये बात कहां तक पहुंची? ये बात बेटी की ससुराल तक पहुंचती है। वो बेटी आज समाज में देखेगा, जब समधी से अनभर हो जाती है तो हम अपनी बेटी से भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। ऐसे ही उस बाप ने उस बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था। 10 साल गुजर गए, बेटी के दरवाजे पर बाप ने कदम नहीं रखा था। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि मेरे बाप की तबीयत बिगड़ गई है, उसको गुर्दे की जरूरत है, कौम के नौजवानों, वो अपने गोद में अपनी बच्ची को वो दूध पिला रही थी, वो फौरन वो वहीं पे उतारती है और उतारने के बाद हॉस्पिटल पहुंचती है और ये कहने लगती है डॉक्टर साहब फला नाम का कोई मरीज है, उसको गुर्दे की जरूरत है। डॉक्टर साहब पूछने लगे आप उनके कौन हो? उनकी बेटी हो। कहा डॉक्टर साहब आप नाम मत पूछिए, आप एड्रेस मत पूछिए, आप फौरन मेरा ऑपरेशन कीजिए और मेरे गुर्दे को, एक गुर्दे को निकाल करके उसके गुर्दे में डाल दीजिए। कौम के नौजवानों, बेटी बेटी होती है। डॉक्टर साहब ने फौरन उसका ऑपरेशन किया, एक गुर्दे को निकाला, उसके गुर्दे में डाला और जानते जब वो लड़की शिफायाब हुई, जब जाने लगी, डॉक्टर साहब ने पूछा अब तो अपना नाम बता करके जा, अब तो एड्रेस बता करके जा। डॉक्टर साहब ने कहा मैं नाम, डॉक्टर साहब से वो कहने लगती है मैं नाम नहीं बतला सकती, मैं अपना एड्रेस नहीं बतला सकती। हाँ डॉक्टर साहब इतना मैं जरूर कर सकती हूँ, एक कागज लाइए, एक कलम लाइए, उस पर मैं कुछ लिखूंगी और अमानत के तौर पर मैं आपको दूंगी, आप अमानत के तौर पर इसको रखिएगा। जब वो मरीज मेरे बारे में कुछ पूछे, जब मेरे बारे में वो कुछ पूछे तो आप ये खत निकाल करके दीजिएगा। जब वो मरीज शिफायाब हुए, जब डॉक्टर के केबिन में जाकर के वो पहुंचते हैं और कहने लगते हैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया, आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया, मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम करके मुझे जिंदगी दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने कहा अगर शुक्रिया अदा करना हो तो उस बेटी का करो जो तुम्हें गुर्दा दे करके गई है। कहा डॉक्टर साहब कौन बेटी? मेरी एक बेटी थी, समधी से अनबन हो गई, मैंने उस बेटी से रिश्ता
رشتہ توڑ لیا. میں نے اس بیٹی کے قدم دروازے پر قدم نہیں رکھا, اس کے دہلیز پر 10 سال گزر گئے, میں نے اس کے دروازے پر قدم نہیں رکھا. کہا وہ نام بتا کر کے نہیں گئی ہے, ایڈریس بتا کر کے نہیں گئی ہے, ہاں اتنا ضرور کہہ کے گئی ہے, امانت کے طور پر ایک خط دے کر کے گئی ہے. کہا امانت کے طور پر ایک خط رکھیے گا, اگر وہ مریض میرے بارے میں کچھ پوچھے تو خط نکال کر کے دیجیے گا. کہا جلدی سے وہ خط لائیے. وہ خط جب نکال کر کے دیتا ہے تو وہ پڑھتا ہے, رونے لگتا ہے اور زمین پر بیٹھ جاتا ہے. کہا ڈاکٹر صاحب پوچھنے لگتے ہیں آخر اس خط میں کیا لکھا ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب سمجھ میں آیا, بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے, بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے, بیٹی برکت ہوا کرتی ہے, بیٹی سے زیادہ باپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتی اس دھرتی پر. کہا ڈاکٹر صاحب اس دھرتی پر اس پہ کاغذ پر اس خط میں یہ لکھا ہے کہ ابو جان کیا وجہ بنی کہ آپ میرے گھر پر نہیں آتے ہیں؟ 10 سال گزر گئے ابو جان, میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا. ابو جان آپ کیوں نہیں آتے میرے گھر پر یہ وجہ مجھے پتا نہیں, لیکن آپ کی بیٹی ہر شام آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے. ابو جان جب عید کا موسم آتا ہے لوگ چھت پر چاند دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کی بیٹی چھت پر نہیں, آپ کی بیٹی دروازے پر کھڑی ہو کر کے آپ کا انتظار کرتی ہے. ہو سکتا ہے اس عید میں میرے والد محترم کچھ ہدیہ تحفے لے کر کے ہمارے لیے یہاں آئیں گے. قوم کے نوجوانوں, بیٹیوں کو سمان دو. 2 بیٹی پیدا ہو جائے عزت سے پالو, 3 بیٹی پیدا ہو جائے گھر کے اندر رحمت ہے, برکت ہے. بیٹی رزق لے کر کے آتی ہے اور رزق لے کر کے جاتی ہے. قوم کے نوجوانوں انشاءاللہ بیٹیوں کو سمان دیں گے. کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ. بیٹیاں کیوں لٹک رہی ہے پھانسی کے پھندے سے؟ یہ ہماری اور آپ کی وجہ سے بیٹیاں پھانسی کے پھندے کو چوم رہی ہے. کلکتہ کی رہنے والی جو حیدرآباد میں اس کو بیچ دیا گیا, 15,000 میں بیچا گیا. بیچنے کا ریزن کیا تھا؟ جہیز نہیں ملا, وہ بیٹی پھندے سے لٹک کر کے مر گئی, پھانسی کے پھندے کو چوم گئی. کیا وجہ تھا؟ یہ کہ اس کے باپ نے جب شادی کیا تو بغیر جہیز کی شادی کر دی. جب حیدرآباد کے ہوٹل میں اس کو 15,000 میں بیچا گیا, اس بیٹی نے یہ پیغام دیا دنیا والے کو, ایک میسج دیا کہ سنو قوم کے نوجوانوں, قوم کے لوگوں سنو, اگر تم بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ سب سے پہلے جہیز جمع کرو. اس لیے کہ یہ دنیا والے کتے بن چکے ہیں, جب تک اس کے سامنے تم ہڈی نہیں ڈالو گے یہ تمہیں اپنے گھر میں سکون کی زندگی دینے والا نہیں ہے. نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, اس نے باپ کے نام سے خط لکھا. اس کے باپ کا نام سلیم تھا. اس نے کہا ابو جان یہ خط آپ کے نام سے میں لکھ رہی ہوں. میری ایک بہن ہے جو کلکتہ میں رہتی ہے, اس کا نام فاطمہ ہے. ابو جان اس فاطمہ کے لیے آپ پیسے کمانا, آپ پیسے اکٹھے کر لینا. ابو جان اگر کوئی کتا جہیز مانگے تو آپ اتنی ہڈی ڈالنا اس کے سامنے کہ اس کی زبان بند ہو جائے. بیٹیاں پریشان ہماری اور آپ کی وجہ سے. انشاءاللہ سماج سے, بستی سے, گاؤں سے ایک مہم چلائیں گے کہ ہم جہیز کو ختم کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ جہیز کو ختم. انشاءاللہ بیٹیوں کو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمان دیا اسی طریقے سے ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بیٹیوں کو سمان دیں, بیٹیوں کی عزت کریں. انشاءاللہ کریں گے. سب سے پہلے نمبر پر میں نے یہ بتلایا کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آؤ. ماں باپ کو مارنا تو دور کی بات, قرآن نے کہا کہ ماں کو اف تک مت کہو. دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر ہم بیٹیوں کا سمان کریں گے اور بیٹے سے زیادہ ہم بیٹیوں کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ بیٹی پڑھے گی تو خاندان پڑھے گی, بیٹا پڑھے گا تو ایک فرد پڑھے گا, لیکن جب بیٹی پڑھے گی تو خاندان کو وہ پڑھائے گی انشاءاللہ. قوم کے نوجوانوں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بچے کو, گاؤں کو, محلے کو, معاشرے کو اچھا بنانے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ سب سے پہلے ماں کی ضرورت پڑتی ہے. ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا, ماں اچھی نہیں ہوگی بچہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا. ماں کیسی ہونی چاہیے؟ ماں رابعہ بصری جیسا ہونا چاہیے, تب جا کر کے ہمارے بچے اچھے ہوں گے. ماں کیسی ہونا چاہیے؟ ماں وہ ماں, آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ اجمیری, آپ نے نام سنا ہوگا جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. بتلایا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, جب وہ ماں کے شکم میں تھے, جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں تہجد بھی نہیں چھوڑتی تھی. جب آپ پیدا ہوئے
تو آپ کو جب ماں دودھ پلاتی تھی تو باوضو دودھ پلایا کرتی تھی. ماں ہو تو ایسی ہو. سب سے پہلے بچے کو اچھا بنانے میں ماں کی ضرورت پڑتی ہے. ماں اچھی ہوگی انشاءاللہ سماج اچھا ہوگا. ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا. ماں اچھی ہوگی تو نوجوان ساتھیوں بزرگوں ہمارے گود میں انشاءاللہ خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ پیدا ہوں گے. اگر ماں اچھی ہوگی جنید بغدادی پیدا ہوں گے. ماں اچھی ہوگی تو نوجوان ساتھیوں بزرگوں ہمارے کوکھ میں ہمارے گود میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ماں اچھی ہو. دوسرے نمبر پر بچے کو اچھا بنانے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دوسرے نمبر میں بچے کو اچھا بنانے میں باپ کی ضرورت پڑتی ہے. باپ اچھے ہوں گے سماج اچھا ہوگا. باپ اچھے نہیں ہوں گے سماج کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. تیسرے نمبر پر گاؤں کو محلے کو اچھا بنانے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے. مدرسہ اچھا ہوگا مکتب اچھا ہوگا وہاں پڑھائی اچھی ہوگی سماج اچھا بنے گا گاؤں اچھا بنے گا. انشاءاللہ اس مدرسے کو ہم لوگ بھرپور تعاون کریں گے. اس مدرسے سے انشاءاللہ ہم گہری محبت کریں گے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ. نوجوان ساتھیوں بزرگوں یہاں وہ بچہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو حفظ یاد کر لیا تو پھر کیا ہوتا ہے نوجوان ساتھیوں بزرگوں؟ پھر اس نے قرآن میں جو کہا کہ یہ چیز حلال ہے حلال کو حلال سمجھا. قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا. اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے نوجوان ساتھیوں بزرگوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے ادخلہ اللہ الجنہ. اس کے بدلے میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والا بنا دیتا ہے. بس اتنا ہی نہیں جس نے قرآن کو پڑھا اپنے سینے کے اندر اسے محفوظ کر لیا. قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھا. قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا. اور نوجوان ساتھی بزرگوں وہ جنت میں جائے گا ہی لیکن حدیث کے اندر یہ لکھا ہے وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ. 10 ایسے لوگوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے 10 ایسے لوگوں کے حق میں وہ سفارش کریں گے جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی. بتاؤ تو قوم کے نوجوانوں کیا وہ اپنے باپ کو بھول جائے گا؟ نہیں. جس نے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا کیا وہ ماں کو بھول جائے گا؟ نہیں وہ ماں کو نہیں بھول سکتا. جس ماں نے اسے پوسا پالا بڑا کیا اور قرآن جیسے عظیم جیسی دولت سے اسے سرفراز کیا کیا وہ ماں کو بھول جائے گا؟ نہیں بھول سکتا. کیا وہ دادا کو بھول جائے گا؟ نہیں بھول سکتا. اس لیے کہ دادا کے دل میں یہ خواہش تھی یہ تمنا تھی کہ میرا پوتا میرا ناتی وہ قرآن کا حافظ بنے. اور نوجوان ساتھیوں بزرگوں السلام ہو گیا تو انشاءاللہ 10 ایسے لوگوں کو وہ حافظ قرآن جنت دلائے گا کلہم قد وجبت لہم النار جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی. نوجوان ساتھیوں بزرگوں اس لیے حافظ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب حافظ قرآن سے مصافحہ کرنا بھی ثواب حافظ قرآن سے مصافحہ کرنا بھی ثواب. انشاءاللہ ہم اس مدرسے سے بھی محبت کریں گے یہاں جتنے لوگ پڑھاتے ہیں ان سے بھی محبت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو اور ترقی سے نوازے. یہاں پڑھانے والے جتنے بھی اساتذہ ہیں سب کی عمر کو اللہ دراز عطا فرمائے. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے علماء کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دراز عطا فرمائے. آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں.